عبادت ہے، شریعت کا تقاضا یہ تھا، خطبہ مکمل ہوتا، لیکن آمینہ کے لال نے خطبے کو موقوف کر کے دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں خیال کر لینا، حسین کی مودت پہلے ہے، خطبہ بعد کے اندر ہوگا۔ آئیے ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، آپ نے حدیث سنی ہوگی لیکن میں اپنے ذوق میں اس کا معنی عرض کرنا چاہوں گا۔ بڑی مشہور سی روایت ہے، جب تاجدار مدینہ علیہ السلام نماز کے اندر سجدے میں تھے، امام عالی مقام میرے محبوب کے کندھوں پہ سوار ہوئے۔ یہ تو آپ نے بات سنی ہوگی کہ امام عالی مقام جب تک خود نہیں اترے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے۔ لیکن یہاں جو سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، کیا جس وقت پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد میں تھے، نماز کے اندر تھے، امام علی مقام آپ کے کندھوں پر سوار تھے، کیا یہ دین میں آتا ہے اس وقت مسجد میں صحابہ کرام نہیں ہوں گے؟ کیا پیارے ابو بکر نہیں ہوں گے؟ کیا فاروق اعظم نہیں ہوں گے؟ کیا عثمان نہیں ہوں گے؟ کیا حیدر کرار نہیں ہوں گے؟ چلو آمنہ کے لال نے تو سجدے کو طویل کیا تھا، ابو بکر آگے بڑھتے، حسین کو اٹھا لیتے، کہتے بیٹا نماز مکمل کرنے دو، چلو حیدر کرار آگے بڑھ جاتے، فاروق اعظم آگے بڑھتے، عثمان غنی آگے بڑھتے، لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تو پتہ یہ چلتا ہے فاروق اعظم بھی جانتے تھے، ابو بکر بھی جانتے تھے، عثمان بھی جانتے تھے، حیدر کرار بھی جانتے تھے، عبادت تب بنتی ہے جب سونا حسین دادی ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی نہیں ایک اور انداز سے غور کرتے ہیں، چلو ابو بکر تو در مصطفیٰ کے غلام ہیں، فاروق اعظم تو غلام ہیں، یہ آگے نہیں بڑھے۔ میں جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، سیرت کو پڑھتا ہوں، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، ذرا سوچئے تو صحیح، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا جا رہا تھا، رب کائنات نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جلدی جاؤ، میرے یوسف کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، پانی تک پہنچنے سے پہلے جبرائیل آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے نیچے اپنے پر بچھائے تھے یا نہیں بچھائے تھے؟ اب ذرا غور کریں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے کے حلق پہ چھری چلا رہے تھے، رب کائنات نے جبرائیل کو جنت سے بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا؟ فرمایا جلدی جاؤ کہ پیارے نبی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اتنا پاورفل فرشتہ موجود ہے، رب کائنات اگر پیارے اسماعیل کے لیے جبرائیل کو بھیج سکتا ہے، پیارے یوسف علیہ السلام کے لیے جبرائیل کو بھیج سکتا ہے، جب آمنہ کے لال کا سجدہ تھا میرے مصطفیٰ کے سجدے کی تکمیل کے لیے رب کائنات جبرائیل کو بھیج دیتا، جبرائیل جاؤ حسین کو اٹھا لو تاکہ میرا محبوب سجدہ مکمل کر لے، اللہ نے جبرائیل کو نہیں بھیجا تو پتہ یہ چلتا ہے اللہ کی رضا بھی وہی ہے جو پیارے حسین کی رضا تھی۔ اس لیے رب کائنات نے کہا لوگوں ذرا خیال کرو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا میری آل کے ساتھ محبت نہیں کرنی، محبت کا درجہ ادنا ہے، مودت کا درجہ اعلیٰ ہے، فرمایا ان سے مودت کرو، جہاں محبت کی انتہا ہو جائے وہاں تمہارا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا۔ لیکن آئیے اس آیت پہ غور کرنے سے ایک بات قبلہ کا ارشاد فرما رہے تھے، ہمارا آل رسول سے بھی پیار ہے، صحابہ سے بھی پیار ہے، جس کی نسبت میرے آقا سے ہو ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے قربا کا جب ترجمہ کیا، اس کا ترجمہ آل رسول کرتے ہیں، آل سے پیار کرو، آل سے پیار کرو، لیکن نہیں، میرا تو ایمان یہ کہتا ہے، آیت کا عموم تقاضا یہ کرتا ہے، اس قربا میں آل رسول بھی شامل ہے، اصحاب رسول بھی شامل ہے۔ نہیں، دیہات کا ماحول ہے، میں سمجھانے کے لیے ایک سادہ سی بات کرتا ہوں، دنیا میں بندے کے دو رشتے سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں، قربا کا لفظ ہے نا، ذرا لفظوں پہ غور کریں گے بات سمجھ آئے گی، دنیا میں دو رشتے قریبی ہیں، دنیا میں تیسرا اور کوئی رشتہ اتنا قریبی نہیں ہوتا۔ قرابت کہاں ہوتی ہے؟ ذرا غور کریں، جہاں سے کوئی انسان رشتہ لیتا ہے وہاں بھی قرابت ہے، اور جدھر رشتہ دیتا ہے ادھر بھی قرابت ہے، یہ دو ہی رشتے ہیں، یا تو آپ کسی کو رشتہ دیں گے یا کسی سے لیں گے۔ اپنے لیے رشتہ لیا، اپنے بیٹے کے لیے بہو مانگ کے لے آئے تو ان سے آپ کا تعلق ہوا تو قریبی بن گئے یا نہیں بنے؟ اگر آپ نے کسی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، پہلے تعلق نہیں بھی تھا، بیٹی کا رشتہ دینے سے وہ قریبی بنا ہے یا نہیں بنا؟ اب دنیا میں قرابت کی دو ہی صورتیں ہیں، جہاں بندہ رشتہ دیتا ہے وہ بھی قریبی ہے، جہاں سے رشتہ لیتا ہے وہ بھی قریبی ہے۔ اب قرآن نے لفظ بولا ہے قربا، تو پھر مجھے کہنے دو ابو بکر وہ ہے جس سے میرے مصطفیٰ نے رشتہ دیا، علی وہ ہے جس کو رشتہ دیا، تو پتہ یہ چلتا ہے جدھر رشتہ دیا وہ بھی قریبی ہے، جدھر سے لیا وہ بھی قریبی ہے۔ ابو بکر صدیق وہ ہے جس سے رشتہ لیا، عثمان وہ ہے جس کو رشتہ دیا، حیدر کرار وہ ہے جس کو رشتہ دیا، پیارے عمر وہ ہے جس سے رشتہ لیا۔ اب ان ساروں کو ملائیں تو یہ سارے قربان کا جملہ میں آتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ دنیا والوں قرآن کا جو حکم ہے
कुर्बा कमाना, आले रसूल कर लेना, ये आयत के माने को महदूद करना है, कुर्बा उमूम पर दलाल करता है। फरमाया मेरे मुस्तफा के करीबी आले रसूल भी करीबी है, असहाबे रसूल भी करीबी है। जिधर मेरा महबूब रिश्ता देता है वो भी कराबतदार है, जिधर से लेते हैं वो भी कराबतदार है। उनसे भी मोहब्बत करो, उनसे भी प्यार करो। अगर उन दोनों से किसी को भी छोड़ दोगे तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कुरान ने कहा कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा। और अज़ीज़ान गिरामी, अगर कुरान और सुन्नत का मुताला करेंगे, रब्बे कायनात ने प्यारे हबीब नबी अलैहिस्सलाम की आले बैत तारीख की शान कितने मकामात पर बयान फरमाई है। अगर आप जरा थोड़ा सा कुरान मुकद्दस का मुताला करें, ऐसे मुबाहिला को सामने रखें, तो आयत मुबाहिला वो है जिसके रब्बे कायनात ने प्यारे हबीब नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। उस आयत मुबाहिला के वक्त कौन तशरीफ लेके जा रहे हैं? आमना के लाल भी जाते हैं, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा भी मौजूद है, बीबी फातिमा ज़हरा भी है, हजरत इमाम हसन मुज्तबा भी है, इमाम हुसैन भी है। रब्बे कायनात ने उनकी शान कुरान मुकद्दस में बयान फरमाई और उसके मुकाबले में फरमा दिया फनज अल्लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। फरमाया जरा गौर कर लेना, इनके मुकाबले में आने वाले के लिए रब्बे कायनात ने क्या सजा तजवीज़ कर दी है। रब्बे कायनात ने फरमाया फनज अल्लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, इनके मुकाबले में आने वाले सच्चे नहीं हो सकते। फरमाया ये झूठे हैं, इन पर अल्लाह की लानत बरसती है। अब आइए जरा थोड़ा सा गौर करें इस ज़िमन में, बात आगे इसका चलूं। ईसाइयों ने मुबाहिले का चैलेंज दिया था, लेकिन जब मुबाहिले का टाइम आया वो मैदान में ठहरे नहीं। जरा लफ्ज़ों पे गौर करें तो मैं अपना मुद्दा शेयर समझा दूं। जब मुबाहिले का टाइम आया ईसाइयों ने मुबाहिला किया नहीं, मैदान में ठहरे नहीं, डर गए, पीछे हो गए, कहने लगे मुबाहिला नहीं करते सुलह करते हैं। अब मुझे कहने दो, कुरान की आयत तो आई थी कि फनज अल्लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, लेकिन ये तो मैदान में नहीं ठहरे, ये पीछे हट गए, इन्होंने शुरू कर दी। लेकिन जब करबो बला का मैदान आता है, अब ईमान से बताइए मुकाबले में यजीदी टोला खड़ा है। अब ईसाई वो है जो मुकाबले में ठहरे नहीं, पीछे हट गए। यजीदी वो है जो मैदान में टिके रहे। कुरान ने कहा जो इनके मुकाबले में आएगा उस पर लानत बरसती है। तो कुरान ने कहा ईसाई पीछे हट गए, लानत मौकूफ हो गई। लानत का असल मिस्ताक बनता है तो करबला का मैदान बनता है। और इसीलिए इस ज़िमन में शायद बात आगे मैं ये करना चाहता था, आज एक ऐसा फितरा पैदा हो गया जो यजीदियत के लाने के बारे में बड़े अजीब और गरीब किस्म के मसाइल खड़े कर देता है। आइए मेरे मिल्लत के गयूर नौजवानों, मैं इस बारे में दलाइल में बात नहीं करना चाहता, न मेरे पास वक्त के दामन में गुंजाइश है। लाहौर के अंदर इनके एक मौलवी रहते थे डॉक्टर इसाक साहब, इदारा इशाअत इस्लाम के सरबराह, उनके साथ इस मसले पर मेरी बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू हुई, कोई तहरीर की गुफ्तगू हुई। तो मैंने साबित किया था अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। लेकिन एक बात इसका लूंगा, जो तुलबा दरसियात से वाकियत रखते हैं, ये अल्लामा अब्दुल रहमान जामी अलैहिर्रहमा का नाम तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि मुझे यूं कहने दो, मेरा ज़ौक़ तो ये कहता है कोई आलिम बनना चाहे और शरा जामी न पढ़े और कहे मैं नहवी बन जाऊंगा, ये हो ही नहीं सकता। नहवी बनेगा ही तब, नहवी बनेगा ही तब जिस वक्त वो जामी पढ़ेगा। जिसे जामी नहीं आती वो नहवी नहीं हो सकता। ये बात रख लीजिए। बल्कि बात लोगों ने तो कमाल कर दिया, कहते हैं कि अल्लामा जामी इल्म नहव में मलाइका के भी सवाल है। अल्लामा जामी ये तुलबा के लिए, उलमा से नहीं, उलमा को तो सबक सुना रहा हूं ना। अल्लामा जामी इल्म नहव में मलाइका के भी उस्ताद। आप कहेंगे कैसे? मैं मिसाल से करता हूं। फरीके मुखालिफ के मुतब्बे मुसन्निफ अब्दुल बर साहब, उन्होंने किताब लिखी है तारीख इल्म नहव। उसमें ये वाक़या दर्ज किया, एक बुजुर्ग ने मुकाशफा किया, जामी अलैहिर्रहमत की कब्र पे गए, पूछा सुनाइए क्या माजरा हुआ। तो जब मलाइका आए ना जामी के पास, तो फरिश्ते कहने लगे मर रब्बुका। आगे से जामी कहते हैं मर रब्बुका, फरिश्ते कहते हैं मर रब्बुका, जामी कहते हैं मर रब्बुका, फरिश्ते कहते हैं मर रब्बुका, जामी कहते हैं मर रब्बुका। 3 मरतबा सवाल जवाब हुए। मलाइका गए वापस अल्लाह के पास, कहते हैं या अल्लाह ये कैसा बंदा है, हम उसको कहते हैं मर रब्बुका, वो हमें कह देता है। रब्बे कायनात ने फरमाया मैंने जब आदम को पैदा किया अलैहिस्सलाम, तुम कहते हैं कि ये जमीन में जाके खूनरेज़ी करेगा, फसाद करेगा, अब बताओ मेरा बंदा कहता क्या है। फरिश्ते कहने लगे मौला हमें तो मालूम नहीं हो रहा क्या कहता है। रब्बे कायनात फरमाया मैं तुम्हें बताता हूँ। फरमाया जब तुम कहते हो ना मर रब्बुका, ये मन इस्तिफामिया है, माना बनता है तेरा रब कौन है। जब आगे से जामी कहते हैं ना मर रब्बुका, ये मन इस्तिफामिया नहीं है, ये मन मौसूला है, जिसका माना बनता है जो तुम्हारा रब है मेरा भी तो वही है, पूछने क्या आए हो रहा।
یہ بات نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ لگتا ہے جامی نام میں ملائکہ کے بھی استاد ہے. صاحبوں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی شرع جامی نہ پڑھے وہ نابی نہیں بن سکتا. نابی بنے گا تب جب عبداللہ جامی کے قدموں میں بیٹھے گا. تو آئیے جامی کیا فرماتے ہیں. میرے شیخ طریقت صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نے نام و نسب میں لکھا ہے. ایک مرتبہ شیخ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جگہ پر تو ایک وزیر صاحب بیٹھے تھے. ان کے پاس ایک مولانا بیٹھے تھے. مولانا کا نام تھا اتفاقاً مولانا مزید. مولانا مزید تو اتفاقاً وہ یزید پر لعنت کرنے کے جواب کے قائل نہ تھے, لعنت نہیں کرتے تھے. ادھر سے شیخ جامی علیہ رحمۃ چلے گئے تو اس وزیر نے موقع کو مناسب سمجھا, کہنے لگے جامی صاحب یہ مولانا مزید ہے تو یہ یزید پر لعنت کو جائز نہیں سمجھتے, آپ کا کیا فرمان نشان ہے. آپ نے پٹ جملہ کہا, فرمایا صد بر یزید صد بر مزید. سمجھ آگے, صد بر یزید صد بر مزید. اب مزید کے دو معنی, ایک ہے اس کا نام یعنی 100 وہ دے اتنے ہوئے تھے 100 دے اتنے. اگر اس کا ترجمہ دوسرا کرے مزید یہ ازیادت مصدر سے سب مفعول کا سیگا, اس کا معنی بنے گا 100 ایک باری بھی تھے نہ 100 دو یاری بھی تھی. بات سمجھ میں آئی کہ یہ کن کا عقیدہ ہے. عاشقوں کے امام کا عقیدہ ہے, اہل سنت کے امام کا عقیدہ ہے. سنیو ناز کرو اپنے عقیدے پر. جیسے عقیدے میں شیخ جامی جیسا عاشق رسول موجود ہے, جیسے عقیدے میں جس جماعت میں شیخ جامی جیسا محقق موجود ہے, عقیدہ وہی سچا ہے جس کے اندر عبد الرحمن جامی موجود ہے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے منظور نظر ہے. بارہ بات مجھ چلی یہ کر رہا تھا, اگر بات لانے یزید کی ہوتی تو میں تفصیل سے گفتگو کرتا. آج کے کچھ بدبخت یزید کی حمایت میں کتابیں لکھتے ہیں. سنیو تمہیں مبارک ہو, تمہارا عقیدہ تو کن کے ساتھ ملتا ہے, پیر میرے شاہ صاحب کے ساتھ ملتا ہے, شیخ جامی کے ساتھ ملتا ہے. جنہوں نے یزید پہ لعنت کی رہی ان کے ارتداد پر بھی باقاعدہ طور پر ویسے کی ہے. تو میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا. آج یہ کرنا چاہتا تھا رب کائنات نے فرمایا ان سے پیار کرو, ان سے محبت کرو. عزیزان گرامی 10 محرم الحرام کو امام عالی مقام کربلا کی سرزمین پر تشریف لائے. 8 ذی الحجہ سے مکہ سے چلے. مورخین کی تحقیق کے مطابق 72 افراد کا قافلہ تھا. 10 آدمی راستے میں شریک ہوئے. کربلا میں پہنچے تو 82 افراد تھے. 3 آدمی غالباً یزیدی فوج سے نکل کر ادھر تشریف لائے. وہ ٹوٹل 85 افراد تھے. کربلا کی سرزمین پر جو واقعہ ہوا 10 اور 11 بجے کے درمیان سے جنگ کا آغاز ہوتا ہے. 1:30 سے 2 بجے کے قریب جنگ ختم ہو جاتی ہے. چند لمحات کی, چند گھنٹوں کی یہ جنگ ہے, لیکن 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا. آج تک محققین, مورخین, مفسرین اس واقعہ کی تحقیقات کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. قیامت تک کوئی آدمی اس کی عقید تک نہیں جا سکتا ہے. امام علی مقام علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پر قدم رکھ کے شجر اسلام کی وہ آگ جاری کی ہے کہ قیامت تک یہ درخت ہرا بھرا رہے گا. اس کا فیض قیامت تک امت مصطفی کو ملتا رہے گا. عزیزان گرامی, پیارے امام علی مقام